اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومنانہ کردار کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، مومنانہ کردار یعنی یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو یعنی دو تین آیات ہیں، لیکن میں صرف یہ ایک بات اس سے لیے میں نے کہ انسان دیکھیں جب دنیا میں آیا ہے، بات آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جب دنیا میں آیا ہے اور اس کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کو بیعت کرنی ہوگی اللہ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی بیعت کیا ہے؟ یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے انسان اپنی معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں اس میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لو، خرید و فروخت کر لو۔ تو انسان جب آتا ہے تو اسے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ بے ہوشی میں زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم تو بے ہوش ہیں، بے جان ہیں اور بس پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بستر پہ ایک آدمی پڑ جاتا ہے نا، بعض اوقات بیمار ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جاتا ہے، بیڈ ریسٹ کہتے ہیں نا اسے، اور بوڑھا ہوتا ہے تو پھر بھی بستر پہ پڑ جاتا ہے، کچھ کام کا نہیں ہوتا۔ اور تو نہیں، اس کو ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تمہیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، تم ہوش سے کام لو، بے ہوش مت رہو، جاگ جاؤ۔ اس کو جاگنا چاہیے۔ اور جاگے کا کب؟ یہ کہ جب یہ حقیقت کا ادراک کرے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں۔ اس وقت تو ہم ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، عام طور پہ جو بھی لوگ ہیں ظاہر کے خیال میں، اور ساری سوچ، ساری فکر ہماری ظاہر تک محدود ہے۔ اور یہ ایک بڑی خطرناک یعنی سوچ ہے۔ اگر کوئی انسان، آج کل تو عام ہے یہ سوچ، کوئی بھی اپنے ظاہر کے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، بس وہی بس ظاہر ہے، یہ میں، یہ میرے والدین، یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، بات ختم، اور یہ میرے حالات ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک سوچ ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ آپ کہیں اور سوچ ہی نہیں رہے، اپنی حقیقت سے بھی آپ غافل ہیں۔ اور جب آپ انسان اپنی حقیقت سے غافل ہو جائے یا اپنے آپ کو بھلا دے، دراصل یہ اپنے اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ خیر، وہ تو یعنی موضوع میرا یہ ہے کہ مومنانہ کردار، تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ آپ سوچ و سمجھ سے کام لیں۔ دنیا میں اس وقت تو ہم جی رہے ہیں نا، اس وقت ہم زندہ تو میں نہیں کہہ سکتا، مردہ ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے۔ اب امن کان میتن فاحییناہ، بھلا جو شخص مردہ تھا میں نے اسے زندہ کر دیا، اور پھر میں نے اس کے لیے تو زندہ وہ لوگ ہیں۔ بہرحال اب میں الفاظ سوچ رہا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہے کہ ہم ہیں کیا۔ لیکن سوئے تو ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ اگر ہم جاگ جائیں، غفلت کی چادر اپنے آپ سے ہٹا دیں اور حقیقت کا سوچیں، تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور جنت ہمارے انتظار میں ہے۔ جنت کا تو سنا ہے نا آپ، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ جنت کی آپ دیکھیں کوئی طلب نہیں، آج کوئی تڑپ، کوئی جستجو، کوئی کشش کچھ نظر آتی ہے ہمیں؟
جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی یقین ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، کتنے عذابات بیان ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جنت وفی الآخرت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، آخرت میں جب ہم جائیں گے یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ تو بخشش اور عذاب کا فیصلہ تو یہاں پہ ہو جاتا ہے انسان کے رویے سے۔ ہم میں سے اس وقت بھی بعض لوگ اللہ کی بخشش والے اعمال کر رہے ہیں اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب والے اعمال کر رہے ہیں۔ جس نے بھی اللہ کی احکامات سے منہ موڑ لیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اب بھی ہوگا ایک لحاظ سے۔ جس نے بھی اللہ کے حکم کو حقیر جانا اور تکبر کی روش اختیار کر لی دنیا میں، تو یقیناً یہ دنیا میں بھی ایک قسم کی دوزخ میں ہوگا اور آخرت میں تو شدید عذاب کا اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن میں مومنانہ کردار کی بات کر رہا تھا۔ مومنانہ کردار دیکھیں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی حقیقت، جو حالات ہیں اس کو آپ اس کی ریئلٹی کو آپ محسوس کریں کہ یہ حقیقت میں ہے کیا۔ تو در حقیقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور اس کا یعنی اس میں کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تمام پیغمبروں نے اللہ کا راستہ بتایا ہے ہمیں، ہر راستہ ایک منزل کی طرف جاتا ہے، اللہ کا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، سورہ نحل میں ہے کہ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ تو اللہ کے راستے پر ہم نے جانا ہے، اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ طریقہ نبوی ہے، جو اللہ کے انک علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو سیدھا راستہ تو اس کی انتہا تو جنت ہے، اس کی منزل جو ہے وہ تو اللہ ہے سیدھے راستے کی، کیونکہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ مری کا راستہ نہیں ہے، یہ امریکہ کا راستہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے پر آپ چلیں گے تو پہنچ جائیں گے اللہ تک۔ اب دیکھیں پھر ہونا کیا چاہیے؟ آپ کو بیعت کرنی چاہیے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مال و جان کا اختیار اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دیں، اور وہ قرآن کی آیت ہے۔ بعض لوگوں کو تو چڑ ہوتی ہے کہ یار یہ کوئی نئی داستان ہے۔ نئی داستان تو نہیں، بیعت اللہ سے ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نمائندے سے آپ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کے پاس آ کے آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے کرتے ہیں بیعت۔ سودا تو اللہ سے ہے۔ کیا سودا ہے؟ کیا دینا ہے؟ کیا لینا ہے؟ مال و جان کا اختیار، یا یہ آپ کو بیچ دینی ہے اللہ پہ۔ اپنا نہ سمجھے، اللہ کا ہے، اللہ ہی کا سمجھے اسے، پھر اسے اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا، بس یہ دین اسلام ہے۔ مختصر بات، مال اور جان کو اللہ کی مرضی سے صرف کرنا اور اس میں تصرف کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میری بندگی کر کے مجھ تک پہنچے۔ بندگی کے بغیر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، سادی سی بات ہے۔ بندگی کرو گے تو پہنچ جاؤ گے۔ اب آپ نے بندگی کی، آپ نے سودا کر لیا، اب آپ کو اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دینے ہوں گے، اللہ کی مرضی سے کرنے ہوں گے۔ آپ اپنے شب و روز کو دیکھیں، آپ اپنے خیالات کو دیکھیں، نیت کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ کوئی کام بھی اللہ، جو بھی کام کریں اللہ سے پوچھ کے کریں، اللہ کی مرضی سے کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کریں۔ اپنی مرضی چھوڑ دیں۔ اپنی مرضی آپ نے اگر چھوڑ دی تو جنت آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بات میں یعنی قرآن کی بات میں کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے بھی
جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، مقام ربی، ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے نفس کو بچا لیا، روک لیا خواہشات سے، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم